الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله العظيم ہم سے تاریخ ہے تاریخ کا عنوان ہے ہم سے تاریخ ہے تاریخ کا عنوان ہے وقت بھی جانتا ہے کہ وقت کی پہچان ہے ہم سے الجھو گے تو انجام برا ہوگا رب کعبہ کی قسم صاحب ایمان ہے محترم حضرات، اس وقت ہندوستان کے مسلمان تاریخ انسانی کے دشوار گزار دور سے گزر رہے ہیں۔ مصائب و مشکلات کے طوفان بلا خیز میں گھرے ہوئے ہیں۔ آلام و مصائب نے ہر طرف سے احاطہ کر رکھا ہے۔ ایک طرف اسلام اور اسلامی آثار و روایات کو مٹانے کی ناپاک کوششیں کی جا رہی ہے، تو دوسری طرف مدارس عربیہ کا پورا ڈھانچہ باطل کے شکنجے میں ہے۔ پورے ملک میں مدارس پر زبردستی الغار ہو رہی ہے اور عالمی سطح پر دینی اداروں کے خلاف زہر افشانی کی جا رہی ہے۔ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ فرقہ پرست تنظیم کا کوئی اہم لیڈر مدارس اسلامیہ کے خلاف حرزہ سرائی نہ کرتا ہو۔ کبھی ان اداروں کو قومی دھاروں سے منحرف بتایا جاتا ہے، کبھی انہیں رجعت پسندی کا طعنہ دیا جاتا ہے۔ غرضیے کے باطل طاقتیں مدارس اسلامیہ کے خلاف کھل کر سامنے آ گئی ہے اور اب فرقہ پرست طاقتیں سر چڑھ کر بول رہی ہے اور تعصب سینوں سے نکل کر شارع عام پر آ چکا ہے۔ اور ایس نے آج پورے ملک میں تعصب و عناد کا جال بچھا دیا ہے۔ وشو ہندو پریشد نے پورے ماحول میں نفرت و عداوت کا بیج بو دیا ہے اور بجرنگ دل جیسی فاسد تنظیم عالمی سطح پر مدارس حقانیہ کی کردار کشی میں سرگرم ہے۔ اور اسی پر بس نہیں بلکہ آج ان مدارس کو دہشت گردی کا اڈا قرار دیا جاتا ہے۔ یہ مدارس تو دین کے قلعے ہیں اور ان پر دہشت گردی کا الزام افسوس صد افسوس۔ میرے دوستو، یہ مدارس تو اس قابل تھے کہ انہیں سینوں سے لگایا جاتا، انہیں پلکوں پر بٹھایا جاتا، ان کی تعمیر و ترقی میں ہر طرح کا تعاون کیا جاتا، انہیں سرسبز و شاداب رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی جاتی، کیونکہ یہی وہ مدارس کے جن کی کوکھ سے جنم لینے والے علماء کرام کی قربانیوں کے نتیجے میں یہ ہندوستان آزاد ہوا۔ انہی مدارس سے نکلی ہوئی تحریکات کی بدولت اس ملک میں آزادی کا انقلاب آیا۔ انہی مراکز کے جانباز سپاہیوں کی جد و جہد کے بعد باشندگان وطن نے سکون و راحت کا سانس لیا۔ انہی خانقاہوں کے اندر اللہ اللہ کی صدائیں بلند کرنے والے بزرگوں کی دعاؤں کے طفیل انگریزوں سے نجات اور رہائی نصیب ہوئی۔ لیکن آج انہی مدارس کو مسمار کرنے کی کوششیں چل رہی ہیں۔ حضرات محترم، ہم پوری دنیا کی متعصب اور فرقہ پرست طاقتوں کو چیلنج کر کے یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ مدرسہ کسی تعمیر کا نام نہیں ہے، مدرسہ کسی عمارت کا نام نہیں ہے جہاں کوئی طالب علم آتا ہے، جہاں کوئی استاد بیٹھتا ہے، چاہے وہاں کوئی انار کا درخت ہو یا کھجور کا سایہ، وہاں مدرسہ بن جایا کرتا ہے۔ ارے مدرسہ تو ہمارا نظریہ ہے، مدرسہ تو ہماری روح ہے، مدرسہ تو ہمارا ایمان ہے۔ رب کعبہ کی قسم، ابھی نہیں گرانے والے خود گر جائیں گے، ان سے ٹکرانے والے خود پاش پاش ہو جائیں گے۔ باشندگان ہند، بڑے دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ آج یہ سوال کیا جاتا ہے کہ مدارس نے دنیا کو کیا دیا، کیا یہ سوال درست ہے؟ ارے میں کہتا ہوں یہ سوال قطعاً درست نہیں
نہیں دے سائل کو سوال کرنا ہی نہیں آیا اگر سوال کرنا ہی تھا تو سوال یہ کرتا کہ مدارس نے دنیا کو کیا نہیں دیا ارے باشندگان ہند تم تو نازی بن چکے ہو تم تو غدار بن چکے ہو تم نے اگرچہ تاریخ کو بھلا دیا لیکن ہمیں اپنے آباء و اجداد کی تاریخ یاد دے آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ مدارس نے دنیا کو کیا نہیں دیا ارے ہاں مدارس نے دنیا کو بے ضمیری ابن الوقتی اور ایمان پرستی نہیں دی مدارس نے دنیا کو خود غرضی اور مفاد پرستی نہیں دی مدارس نے دنیا کو بے حیائی اور بے شرمی نہیں دی مدارس نے دنیا کو بزدلی اور پست و حوصلگی کا سبق نہیں پڑھایا ارے ہندوستان میں تجھ سے پوچھتا ہوں کہ تجھے انگریز کی جوتیوں سے اٹھا کر اقتدار پر کس نے بٹھایا تجھے غلامی کے پنجروں سے پرندوں کی طرح پرواز کرنا کس نے سکھایا تجھے تیزی سے شہری اور غیر وطنی سے وطنی کس نے بنایا ہم سے ہمارے کارنامے اور داستانیں معلوم کرنے والوں میں کیا بتاؤں اور کہاں تک بتاؤں اگر تم سے ہو سکے تو ہماری داستان افریقہ کے برپا کیے طوفان سے پوچھو ہماری داستان عدالت کے پٹیرے سے پوچھو ہماری داستان شاملی کے میدان سے پوچھو یہ تمام کے تمام ہمارے خلوص و وفا کے نغمے سنائیں گے آج کثرت پر اترانے والوں اور اقتدار پر گھمنڈ کرنے والوں تمہاری یہ حکومت انگریز کی حکومت سے زیادہ طاقتور نہیں تمہاری یہ شاہجہانہ چال انگریز سے تیز نہیں یاد رکھو اگر تم باز نہ آئے تو میں آج کھل کر یہ پیغام دے رہا ہوں کہ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے باطل میں ہے یہیں پر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں وما علینا الا البلاغ